ہونے والوں کو، شامل ہونے والوں کو دنیا و آخرت کی خوشیوں سے، خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ اہم بات کہ ہر نیک کام رضائے الہی کی نیت سے کرنا ضروری ہے، اور مزید جائز مقاصد میں کامیابی اور مشکلات سے نجات کی نیت شامل کر سکتے ہیں۔ ختم قادریہ پڑھنے سے پہلے وضو کریں، اگر ممکن ہو تو غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر دنیاوی فکروں سے ذہن خالی کر لیں، اور اس کے وظیفہ نمبر 10 سے 17 تک خاص تصور قائم کر لیں کہ میں غوث پاک کو بطور وسیلہ پکار رہا ہوں۔ اللہ تعالی ان کے وسیلے سے میری تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ تمام اوراد پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور تمام اوراد کو 111 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف اور قصیدہ غوثیہ کو ایک بار پڑھ لیں۔ اختتام پر ختم شریف کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے والدین کریمین اور تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار و صالحین، بالخصوص حضور غوث پاک اور آپ کے والدین کریمین اور تمام مسلمانوں کو پیش کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل ختم قادریہ شریف کے وسیلے سے رب العالمین عز و جل کا خصوصی کرم ہوگا اور من کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح کی تلاوت ہوگی، توجہ کے ساتھ خاموشی سے اس کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر اس کی تلاوت سماعت کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ بیت اللہ شریف کے تصور میں گم ہو کر اس ورد کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی 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 یا باقی انت الباقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ورد کو تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ کوئی کتنے ہی مرض میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی، وہ چاہے تو ایک لمحہ گزرنے سے پہلے ہمارے سارے مریضوں کو شفا مل سکتی ہے۔ اور آج دنیا کی بیماریاں ہمیں پریشان کرتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں۔ کیا روحانی بیماریوں نے، سنت سے دوری نے، نماز باجماعت کے ترک کرنے نے کبھی ہمیں بے قرار کیا؟ اصل تباہی کا سبب تو روحانی بیماریاں ہیں۔ اے اللہ، اے شافی، ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی انت شافی 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 یا شافی انت شافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی انت الکافی، اس ورد کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں عین بیت اللہ شریف کے سامنے احرام کی حالت میں حاضر ہوں اور اپنے معاملات اللہ عز و جل کو سونپ رہا ہوں، جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے معاملے سونپ دیتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تیری ذات کافی ہے، ہمارے تمام معاملات سنوار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی انت الکافی 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 یا کافی انت الکافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جن کو اللہ نے وہ رفعتیں دی کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ عز و جل نے جن کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، ان سے نظر خاص کی التجا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحار ہم مغرق، خذی یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحار ہم مغرق، خذی یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحار ہم مغرق، خذی یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ورد کو گنبد خضرا کے حسین جلووں میں ڈوب کر کے پڑھیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی نگاہ رحمت کا سوال کرتے ہوئے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حبیب الالہ خذ بیدی، ما لعجزی سواک مستندی، یا حبیب الالہ خذ بیدی، ما لعجزی سواک مستندی، یا حبیب الالہ خذ بیدی، ما لعجزی سواک مستندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ورد میں اللہ تعالی سے ہر مشکل سے آسانی طلب کی جا رہی ہے۔ اے اللہ، نیکوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہماری سب مشکلیں آسان فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل، فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل، فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان اور شبیر و شبر کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کی جا رہی ہے، شرور سے نجات مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا دامن خیر سے بھر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیراور، یا شبیر یا شبر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیراور، یا شبیر یا شبر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیراور،
یا شبیر یا شبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن دربار کا تصور جما کر آپ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وَمَن نَادَانِي بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ، جو کسی مشکل میں میرے نام کو پکارتا ہے اس کی مشکل حل کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ، غوث اعظم کے وسیلے ہماری ہر مشکل آسان فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر۔ یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر۔ یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زے طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زے طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین شریف کو جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کا وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے. تو توجہ کے ساتھ یاسین شریف کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیدہ غوثیہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اپنا حال بیان کیا ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی غوث العظم کے عظیم الشان حال کے صدقے ہمارے حالات اچھے فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي ساعت ومشت لنحبي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملال شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم ملومي واتصال مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عوتي مثال كساني خلة بتراز عزم وتوجني بتجان الكمال وأطلعني على سير القديم وقلدني وعطاني سوالي فولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلا ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال فلا ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال فلا ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حال فلا ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تعالي فتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاكسر عن جدالي مريدي همتي واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي
لا تخاف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال اكتبوا لي في السماء والأرض ذوقا تشاؤس السعادة قد بدال بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفال نزلت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا فنلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كالليالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الممال مريدي لا تخاف فإني هزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين لقبي وعالمي على رأس الجبال أنا الحسني والمفدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا ترد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. آخر میں میرے ساتھ مل کر درود غوثیہ کا ورد کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم.